کے اکبر پر علی شیر خدا کہتے بس کے دل سر منبر کہتے بس کے دل سر منبر کیا فضیلت ناز کرتی ہے فضیلت ناز کرتی ہے بولو فضیلت ناز کرتی کے اکبر پر علی شیر خدا کہتے بس کے دل سر منبر علی شیر خدا کہتے بس کے دل سر منبر فضیلت ناز کرتے ہیں بولو فضیلت ناز کرتی ہے میرے سے کے اکبر پر فضیلت ناز کرتی ہے میرے سے کے اکبر پر یہ منقبت نہیں چھوڑتا بھائی یہ شعر تو چھوڑتا ہی نہیں ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ تو اس منقبت کی جان شعر ہے یہ آئے گا بھی ابو بکر ہاں ایک دفعہ دیوانہ وار جیسے پہلے کہہ رہے ہو بلکہ بڑھ کے کہہ رہے ہو فضیلت ناز کرتی ہے میرے سے کے اکبر پر دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے شجاعت ناز کرتی ہے بولو شجاعت ناز کرتی ہے میرے سے کے اکبر پر ہر صحابی نبی جنتی گنجائش بہت زیادہ ہے ابھی اونچا کہنے کی جنتی جنتی ہر صحابی نبی بولو ہر صحابی نبی جنتی جن بولو ہر صحابی نبی جنتی جن بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی فضیلت اپنی اپنی صحابہ کی مگر سن لو فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو افضلیت ناز کرتے ہیں افضلیت ناز کرتے ہیں
افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر. مقطع سنو. 27 سالہ نوجوان اس منقبت کو لکھ رہا ہے اور منقبت کہتا ہے مقطع: محب صدیق، محب صدیق اکبر کا سقر میں جل نہیں سکتا. جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے. مقطع سنیے. ہاں محب صدیق کا مقصود سقر میں جل نہیں سکتا. کرامت ناز کرتی ہے بولو کرامت ناز کرتی ہے بولو کرامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں نہ رکنے والے ہیں. تگڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا. دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا. تاجدار ختم رو تاجدار ختم رو زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلے دو شعر میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا, آپ نے بیٹھے رہنا ہے, اس لیے کھڑا ہو کے پڑھوں گا تاکہ میں نظر گھماؤں پلر سے آگے پیچھے دیکھوں بھائی کون ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کتنے شوق میں کہہ رہا ہے. صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان و غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے. صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان و غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ سارے صحابہ نے سکھایا. ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں. ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں. بولو ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں. جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز ہیں. ہم علم الدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں. جو جان لٹاتے ہیں
ہم وہ جانباز ہیں، اسی لیے عمران عاجز ہے، ہم پہ بے سایہ کا سایہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، بولو لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، بولو لبیک 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 یا رسول، بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، کھڑے ہو جائیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اچھا پڑھ دے پڑھ دے۔ دیکھیں میری بات سنیں بھائی، پہلے آپ تھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ ہو گئے ہن آواز ہو رہا اچھی ہوئے گی ہیں؟ سکوٹی بس سکون، بالکل سکون، جھگڑے ہو جاؤ بھائی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، بولو لبیک لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، آیا آیا دین، آیا 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 دین، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک کی آواز آئے، الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، تاجدار ختم نبوت، چس آ گئے چس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ذوق شوق محبت میں سلامتی عطا فرمائے۔ اس مبارک نشست پاک کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بادہ بازی نصیب فرمائے۔ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شعر اس کلام کا سنا دیں، پھر سلام سنا دیتا ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، بخشش میں یہ رکن پا تیرا، وہاں کیا جو کو کرم ہے، شہ فتح تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے، شہ فتح تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا سنتا نہیں سنتا
نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، ہاتھوں کو بلند کیے غلام رسول مل کر کہہ رہے ہیں تیرے ٹکڑا سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑا سے پلے پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، تیرے ٹکڑا سے پلے کی ٹوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑا سے پلے کی ٹوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار بھی طیبہ سے فلسطین کو ایک بار، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو ایک بار بھی طیبہ سے فلسطین میں ہو، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ کرتی ہے مسجد اقصی تیرا،
جانے رحمت پیلا شمائے لام شمع بز میں ہدایت پیلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت لا غوث اعظم امام التقا واللقا غوث اعظم امام التقا واللقا جلوائے شان قدرت لا دست بستہ ہے کھڑے یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی صدقہ آل رسول یا رسول اللہ صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تشریف رکھیں سارے. ابھی بس دعا ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تسلیم کی ہے. تشریف رکھیں سارے احباب. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میرے استاد صاحب ملے کریں. ساتھ ساتھ دعا فرمائیں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. 21 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء و مقام گلی نمبر 2 جامع مسجد انوار مدینہ میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا سلیمان احمد مدنی صاحب فرمائیں گے. تمام احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. 6 نومبر بروز سوموار بعد از نماز عشاء حقصاد سٹریٹ میں محمد ٹون میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبدالغفار سیالوی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ آپ خطاب فرمائیں گے. تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ شرکت فرما کے ثواب اجر حاصل کریں. میں پھر بار دیگر جتنے بھی علماء کرام آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے آخر میں جو اہم بات یہ ہے کہ بلا استاد صاحب موجود ہیں. استاد صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کروں کہ آپ سب کو پتہ ہے ہماری مسجد میں یہ جو رونقیں لگی ہوئی ہیں بس میں جامع والے جو سارے کام کرتے ہیں، یہ سب میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی علی اصغر قادری صاحب، یہ ان کے قدموں کا صدقہ ہے، ان کا پودا لگایا جو پھل ہم کھا رہے ہیں. تو استاد صاحب کو کہوں گا کہ ان کے بارے میں دعا کریں، ان کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اور جہاں بھی ہیں اللہ ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب استاد صاحب سے دعا عرض کروں گا کہ دعا سے آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ تکون للنجات وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ۔ مولا پاک اس پاک محفل کو جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات ہوئے، نظم کی شکل میں آقا کی تعریفیں کی گئی، اس محفل کو شرط قبولیت عطا فرما۔ اگر کوئی بات ادب آداب کے خلاف یا قرآن و سنت کے خلاف ہم سے ادا ہو گئی، اس کی معافی عطا فرما۔ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی نسبت کی وجہ سے یہ محفل قبول فرما۔ مولا پاک تیری بارگاہ میں ایک اور خاص التجا ہے، لبیک والے، دعوت اسلامی والے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پیران اعظام اور منہاج القرآن والے سب کو نبی کی غلامی میں ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما دے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ مولا پاک کوئی ایسا بندہ پیدا فرما دے، یہ کام کرے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، بالخصوص عاشقان رسول کو، اہل سنت و جماعت کو، جماعت اہل سنت کی تنظیم کی لڑی میں ایسا پرو دے کہ باقی ساری تنظیمیں اس کے ماتحت ہو جائیں اور ہمارا سربراہ موجود ہو، کیونکہ جس امت کا کوئی امام نہیں ہے اس کے بارے میں صاف حدیث میں ہے، اور یہ امامت کبریٰ ہے جس پر میں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اگر امامت کبریٰ کے بغیر امت زندہ ہو تو جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ مولا پاک سارے سنیوں کو جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر متحد فرما دے، سارے مل کر کسی کو اپنا سربراہ بنا لیں جو پوری دنیا میں ان کی رہنمائی کرے، اور یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں مولا پاک انہیں بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما۔ یہ جو اسرائیل فلسطین پر، فلسطینیوں پر، بچوں، بوڑھوں پر، جوانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اسپتال میں اس نے جو کام کیا ہے، جس قدر مریض اور دوسرے لوگ شہید ہوئے، مولا پاک ہمیں سارے حکمرانوں کو متحد کرنے کی اور ان کے متحد کو جانے کی کوئی سبیل فرما دے، جس کے ذریعے سے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، ان کی سارے منصوبے نیست و نابود ہو جائیں۔ الہ العالمین اس محفل کو قبول فرما۔ جناب علی اصغر انہیں مزید جذبہ عطا فرما، اور بزم جامی اور دوسرے جتنے لوگ ان کے معاون ہیں انہیں مزید جذبات، اچھے جذبات دربار رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اور جناب مفتی علی اصغر جو کہ اس مسجد کے بانی ہیں، میرے مولا انہیں صحت بھی عطا فرما، اور انہیں یہ مسجد بنانے اور اس کا بہتر نظام چلانے پر اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے حاضر مسلمان ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، سب کو فجر کی نماز پورے احتیاط کے ساتھ جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا سب کو دربار رسول کی حاضری نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان ثنا خوان رسول، کیا جذبہ، کیا ہمت،
اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے زیادہ پڑھا. یا اللہ ہمیں یہی ہمارے نعتخوانوں کو جذبہ عطا فرما، کیونکہ باقی کلاموں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے، اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، پر امام کا کلام تو کلام الامام ہے اور اس کا امام الکلام ہے. یا اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام اور حسن رضا خان کا کلام ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو حق سچ صحیح معنوں میں قرآن کی ترجمانی ہوتا ہے. یا اللہ یا حفیظ، جتنے حاضر ہوئے سب کو مدینہ شریف کا دیدار نصیب فرما، سب کو حج عمرہ نصیب فرما دے. الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو متحد فرما، خاص طور پر جو اصل میں اہل حق ہیں، سچ والے اہل سنت و جماعت، انہیں وہ جذبہ عطا فرما. جب ملتان کمپنی باغ میں سنی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہی نعرہ، ایک ہی جذبہ، ایک ہی مقصد تھا. یا اللہ اسی طرح پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، خاص طور پر اگر آپ بنگلہ دیش جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سنی کس طرح سے متحد ہے. وہاں پر کوئی امام باڑہ نہیں ہے اور کوئی مسجد والا کسی دیوبندی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، بابی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے. پورا بنگلہ دیش اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے، کیونکہ انہوں نے ایک امام کو مان لیا ہے. اس کا نام تھا میاں ہاشمی، ایک ہاشمی یہ اور وہ میاں ہاشمی. یہ بنگلہ دیش کے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، اب ان کے بیٹے کو انہوں نے مان لیا ہے. حالانکہ بیٹا خود بھی وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے. جس طرح بنگلہ دیش میں ایک امام مانا گیا تو بنگلہ دیش میں عزت ہے، اسی طرح سے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، ساری دنیا میں اہل سنت کا ایک امام مقرر ہونا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پر جو پریشان آلے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. یا حی یا قیوم صلی اللہ علی حبیب سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.